بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 12ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 12ویں پارے کی ہی سنیں گے۔ 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ ہود وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے تھوڑا سا پہلے۔ اب نام تو اس سورت کا سورہ ہود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کے واقعات اس میں بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس طریقے سے بہت سارے نبیوں کے واقعات اس سورت میں ہیں، لیکن اس کا نام سورہ ہود ہے۔ سب سے بڑا واقعہ اس سورت میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 150 سال بعد دنیا میں آئے تھے۔ اللہ نے ان کے 150 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، اور نوح علیہ السلام کی عمر مبارک مختلف روایتوں کے مطابق کسی میں 50 سال ہے، کسی میں 300 سال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے اور پہلے زمانے میں جو نبی ہوتے تھے، اللہ نے ان کی عمریں بھی لمبی کی تھی، ان کی ہائٹ بھی لمبی تھی، ان کا جسم بھی لمبا چوڑا ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کو جو قد ملے گا، جو ہائٹ ملے گی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ ہوگی۔ اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ 30 ہاتھ تھی، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ ویسی ہائٹ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ زمانے میں عمریں بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں نبی بنا کر بھیجا اس قوم کی طرف، اس کی بھی مفسرین نے تشریح بیان کی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف مفسرین نے بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ان کے 5 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سعا، یغوث، یعوق، نصر۔ بیٹے تو ان کے بہت زیادہ تھے، لیکن ان میں یہ 5 کا ذکر اس لیے ہے، یہ نمازی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہم جس کو ولی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، یہ لوگ وہ صفات کے لوگ تھے۔ اب جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بعد کی نسلیں جب دنیا کے اندر آئی تو ان نسلوں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے وقت کے اوپر، ندی نالے سوکھ رہے ہیں، قحط سالی کا ماحول ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے یہ صرف عابد تھے، یہ دائی نہیں تھے۔ اگر یہ اس زمانے میں دعوت کا کام کرتے اور لوگوں کو بھی بولتے کہ بھائی تم بھی نماز پڑھو، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو، تم بھی اللہ کی مان کر چلو، تو اس قوم کے اندر ایسا حال نہیں ہوتا تھا۔ قوم گمراہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے یہ صرف اپنی عبادت کرنا جانتے تھے۔ بھائی میرے کو کیا لینے دینے کا دوسرے سے، میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، میں پڑھ رہا ہوں نا، قیامت میں میرے سے میرا حساب ہوگا یا پڑوسی کا حساب ہوگا؟ کس کا حساب ہوگا؟ میرا حساب ہوگا۔ میں اپنے تسبیحات کی پابندی کر رہا ہوں، میں نے حج ادا کر دیا، میرے ذمہ دوسروں کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ اگر آدمی ایسا سوچے، اسی لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بھی دعوت کی ذمہ داری دی ہے کہ خالی تم اپنی نماز روزے کا مت سوچو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کس کا سوچو بھائی؟ دوسرے مسلمانوں کا بھی سوچو۔ اگر اس طریقے سے دوسروں کا نہیں سوچیں گے، اس امت کا بھی وہی حال ہوگا
جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ہوا. اور کیا حال ہوا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 5 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے کو کیا لینے دینے کا دوسروں سے، وہ اپنی عبادت کرتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن بعد کی جو نسلیں ہیں وہ گمراہ ہو گئی، اس لیے کہ ان کو کسی نے نماز نہیں سکھایا، کسی نے روزہ نہیں بتایا، کسی نے اللہ کیا ہے اس کے رسول کیا ہے کچھ نہیں بتایا. اب بعد میں جو نسلیں پیدا ہوئی، شیطان ان کے پاس میں آیا ایک رہبر کے طور پر، اور اس نے ان نسلوں سے یہ کہا کہ بولے دیکھو تمہاری قوم کے سب سے بزرگ آدمی جن کا نام بدھ تھا، ان کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی وہ کس سے مانگا کرتے تھے؟ بولے اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو تم ایسے برگزیدہ آدمی کی جس کا اللہ سے اتنا تعلق تھا تصویریں بنا بنا کے اپنے گھر میں رکھو. اب لوگوں کو خود شیطان نے تصویریں بنا کر دی اور کہا کہ ان 5 بزرگوں کی رکھو. اب ہر گھر کے اندر جو ہے 5 بزرگوں کی تصویریں، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 وہ زمانے کے بڑے اللہ والے، بڑے عابد. اب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لگا دی. اب لوگ اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ 5 بزرگوں کی پرستش کرو. اب وہ 5 بزرگوں کو اگربتی لگائی جانے لگی، وہ 5 بزرگوں کی نیاز کی جانے لگی، وہ 5 بزرگوں کی منتیں مانی جانے لگی، وہ 5 بزرگوں کا سندل نکالے جانا لگا، وہ 5 بزرگوں کا عرس منایا جانے لگا. قوم یہ بھول گئی کہ وہ 5 بزرگ کیا کرتے تھے. وہ 5 بزرگ کا تعلق کس سے تھا؟ بولو زور سے، اللہ سے. اور قوم نے اللہ سے تعلق جوڑنے کی بجائے کس سے تعلق جوڑی؟ ان 5 بزرگوں سے. سیم آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے. آج مسلمان جو شرک میں مبتلا ہے وہ ان بزرگوں کے راستے پہ نہیں چلیں گے جن کی تصویریں آج ان کے گھروں میں لگی ہوئی ہے. سیلانی بابا کی گھڑی ہوئی فوٹو، یعنی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا سیلانی بابا کیسے ہوں گے. لیکن مسلمانوں کے بہت سارے مکانات میں، دکانوں میں آپ کو ایک بزرگ ملیں گے ٹکلا جیسا، ان کا پیچھے سے شیر گھوم رہے اور حضرت تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے. یہ شیطانی حملہ ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان پر شیطانی طریقہ ہے یہ. اسی طریقے سے ایک اور فوٹو ملتی ہے، اس کے اندر بیچ میں حضرت غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں ایسا تسبیح پڑھتے ہوئے. ان کے سیدھے ہاتھ طرف حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے بازو میں فرید الدین شکر گنج، ان کے بازو نظام الدین اولیاء، ادھر سے شہاب الدین سہروردی، اور باقی ان کے بازو میں دوسرے اللہ والے بیٹھے ہوئے. اور بیچ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت غوث پاک. اور لکھے ہوئے ہیں سب کے سر کے اوپر نام، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کے شرک کیا ہوگا؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. ارے وہ اولیاء کے سردار ہے، سردار. کون ہے وہ؟ اولیاء کے سردار ہے، سردار. اسی لیے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ ولیوں کے سردار تھے، اتنا بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا. مسلمان ان کے تقوی پہ چلنا چھوڑ کر ارے ان کے جیسا تقوی بھی گھروں میں لاؤ. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں تقوی کیسا تھا؟ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو مطبخ کی ذمہ داری دی گئی کہ مطبخ کا پورا نظام سنبھالو. اب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مطبخ کا نظام سنبھالنے لگے تو تھوڑے دنوں میں وہ دبلے پتلے ہو گئے اور طبیعت خراب ہو گئی. تو مدرسے کے ذمہ دار نے ان سے یہ کہا، بولے کیوں طبیعت خراب ہو گئی؟ بولے حضرت میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں. تم مطبخ کے ذمہ دار ہو، کچن کی ذمہ داری تمہاری طرف ہے، کیوں کھائے پیے نہیں؟ کیونکہ آپ نے مجھے کھانے پینے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا تھا. یہ تقویٰ تھا حضرت خواجہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اور آج کے زمانے میں جس کو مطبخ کی ذمہ داری ملی، آدھے شینگدانے گھر کو اور آدھے مطبخ میں. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عام چیز ہے. یہ ہمارے یہاں پہ جن جنوں کو بھی مطبخوں کی ذمہ داری ملتی نا، ڈھیریا ایسے نکل جاتے ان کے تھوڑے دنوں میں.
مطبخ میں کم اور گھر کو زیادہ جاتا ہے ان کے. مطبخ میں ڈالڈا ڈالے جا رہا پلاؤ کے اندر، اور حضرت کے گھر میں بریانی میں اصلی گھی ڈالے جا رہا. مطبخ کی ذمہ داروں کا ایسی چربی ایسی 4 انچ کی آ جاتی ان کے آنکھ پہ، جن کو مطبخوں کی ذمہ داری ملتی. لیکن وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا تقویٰ دیکھو، ایک لقمہ بھی کھایا نہیں اور مطبخ کے ذمہ دار تھے. تو آج وہ لوگ جو اپنے گھروں میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تصویریں لگاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ارے ان کے جیسا تقویٰ لاؤ. مٹکے کی دکان چلائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں ان کے جیسی برکت آئے. بولو برکت آئیں گی؟ سینما ہالوں کی کمائی گھر میں لائیں گے، لوگوں کو ہفتوں سے پیسے دیں گے، لوگوں کو مہینے سے پیسے دیں گے، قرضوں سے دیں گے، بیاج سے دیں گے، سٹے کی، شراب کی، ہاٹ بٹی کی دکانیں چلائیں گے، اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی کی تصویریں لگائیں گے. مجھے بتاؤ کچھ فائدہ ہوگا کیا اس سے؟ ان کی نیاز سال میں 1 مرتبہ کر کے، ارے زندگی بناؤ نا ان کے جیسی، ان کے ماں باپ کے جیسی. تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے. شیطان آج کے مسلمانوں کے ساتھ میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہے جو اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں کھیلا. اس نے بھی ان مسلمانوں کو وہی پالا پڑھایا کہ تم اللہ کو دے دو چھوڑ کے، یہ جو اللہ کے بزرگ تھے اب ان کی پرستی شروع کرو. اب دھینگانا چالو مسلمان کے گھر پہ. جیسے ہی جمادی الاول کا مہینہ آیا، بڑے بڑے اسپیکروں میں کلیر کا میلہ بول کے قوالی پہ قوالی چالو ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے آج. تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گئے؟ شیطان آج ہمارے ساتھ میں بھی ویسے ہی کھیل رہا ہے. اس لیے محترم بزرگوں، اللہ والوں کی محبت دل میں رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے. کل 11ویں پارے کی تفسیر میں بتانے والا تھا، لیکن دوسرا موضوع چلا غزوہ تبوک اور غزوہ موتا کا، اس لیے وہ رہ گئی آیت. ورنہ اس میں اللہ نے اپنے ولیوں کی صفات بیان کی کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جان لو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں نہ ان کو ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. تو اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں سے محبت ضروری ہے، لیکن ان کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے شرک سے مسلمان بچے، اپنے دل میں عظمت رکھے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی، میں خود اجمیر گیا ہوا ہوں، میں نے بھی زیارت کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی. جب بھی میں نظام الدین مرکز جاتا ہوں یا میرا جانا ہوتا تھا، اس وقت میں خاص طور پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بھی جاتا تھا، اور روزانہ کوشش کرتا تھا کہ 1 مرتبہ جانے کا موقع ملے. اس لیے کہ ارے ان کے مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے کیسے بڑے بڑے ولی اور دوست تھے. لیکن ان کو اللہ کی ذات میں شریک بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسا ہی ہوا. اسی لیے محترم بزرگوں، تصویر حرام اور ناجائز اسی لیے ہے کیونکہ یہ جو تصویر ہے انسان کو شرک کے دروازے پہ لے کر جاتی ہے. اسی لیے منع فرمایا تصویر سے. اب قوم نے اللہ کو دے دی چھوڑ کے، اب وہ 5 بزرگوں کا سندل بھی نکل رہا ہے، قوالی کا پروگرام، جنگی مقابلہ بھی چالو ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر سب ان کے تصویروں کے بعد پھر اگلی جو پیڑھی آئی اس نے تصویروں کو دی پھاڑ کے، وہ 5 کے پتلے بنا کے ان کی عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. اللہ فرماتے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اب نوح علیہ السلام ان کے برادر تھے، ان کے ہی خاندان کے آدمی تھے. سمجھایا نوح علیہ السلام نے قوم کو، لیکن قوم کہاں سے ماننے والی؟ اس لیے کہ قوم میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، یہ جو لوگ تھے وہ 5 بزرگوں کے ماننے والے تھے. وہ خود پورے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ ان کے سب سٹے کے، 2 نمبر کے، ہاتھ بٹی کے دھندے چلتے تھے بڑے بڑے لوگوں کے، اس لیے ان کی چھتر چھایا تھی ان بزرگوں کے اوپر، ان کے سندل کے اوپر. سندل کس کی طرف سے؟ فلانے سیٹ کی طرف سے. بولے چادر کس کی طرف سے؟ فلانے سیٹ کی طرف سے. تو چھوٹے جو غریب لوگ تھے انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کیا. جو بیچارے غریب مزدوری کرنے والے ویسے لوگ،
وہ مسلمان ہونے لگے، اور بڑے جو امیر تھے، کروڑ پتی تھے، رئیس لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور کہا ان سے، اے نوح، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری بات کو مانیں تو یہ جو تیرے ساتھ میں گور غریب لوگ جو گھومتے پھرتے ہیں ان کو ہٹا دو، بازو کو ان کو چھوڑ دو، اور ہمارے پاس میں آ جاؤ، ہم بڑے لوگوں کے ساتھ میں رہنا سیکھ لو، ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو، تو پھر ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اور یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل اور مشرکین مکہ نے کہا تھا، بولے یہ بلال، یہ صہیب، یہ خباب، یہ عمار ابن یاسر جو تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ہمارے جیسے سرداروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرو تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تمہاری بات ماننے والے تو سب گور غریب ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پاس 4 پیسے آ گئے، جو کروڑ پتی ہے، مالدار لوگ ہیں، وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، روزے رکھنا نہیں چاہتے، مال کا گھمنڈ، گاڑیوں کا گھمنڈ، بنگلوں کا گھمنڈ، یہ حال ہے آج کے زمانے میں۔ اور پیجامے کرتے والوں کو لوگ حقیر سمجھتے، حقیر لوگ ہیں، بولے یہ ان کو کیا معلوم، انہوں نے کیا دنیا دیکھے بھی ہے، ایسا سمجھتے آج دینداروں کو، دین پہ چلنے والوں کو، ٹوپی داڑھی والوں کو، جو ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں آج بھی۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ اب غریب تو مسلمان ہو گئے، لیکن 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ کتنے لوگ داخل ہوئے بھائی؟ ہاں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی۔ اب نوح علیہ السلام سے برداشت کے باہر ہو گیا، قوم کا ستانا، مذاق اڑانا، پتھروں سے مارنا، راستوں میں کانٹے بچھانا۔ اب نوح علیہ السلام کی زبان سے وہ بددعا نکل گئی اور کہا ربی لا تذر، اور انہوں نے نوح علیہ السلام نے دعا کی، وقال نوح ربی لا دیکھو مجھے ایکچولی قرآن کے اتنے آیتیں الگ الگ پاروں کی ہے، اب یہ آیت 29ویں پارے کی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اس قوم کے لیے زمین کو تنگ کر دے۔ اب نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد، یہ بددعا تھی نوح علیہ السلام کی، یہ بددعا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نوح تم ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ کشتی بنانے لگ گئی۔ وہ کشتی جس لکڑی سے بنائی گئی تھی، علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 100 سال تک نوح علیہ السلام نے ساگوان کا ملہ بنایا، ایک ساگوان کے درخت لگائے، اور وہ 100 سال تک وہ درختوں کو پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے ان درختوں کے تختے بنا کر اس سے کشتی بنانا شروع کی۔ اور کشتی کتنی بڑی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 600 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے سرزمین پہ بھیجا تھا۔ اور عراق کی سرزمین کیسی ہے؟ پوری سنگلاخ، چاروں طرف دیکھیں گے تو ریگستان، وہاں پہ بڑے بڑے دریا نہیں ہیں، سمندر نہیں ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ نوح کیا تیری کشتی ان پہاڑوں پر چلے گی، ریگستان میں چلیں گی؟ اور لوگوں نے نوح علیہ السلام کے کشتی میں پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کو پاخانہ بنا دیا اور گندگی سے بھر دیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے حکم پہ میں نے کشتی بنانا تو شروع کی تھی، مگر اس قوم نے اس کشتی کو پاخانے سے بھر دیا۔ اللہ کی آواز آئی، میرے نبی نوح، قاری حنیف صاحب فرماتے ہیں، بولے میرے نبی نوح جنہوں نے اس کو پاخانے سے بھرا ہے، اگر انہی سے میں نے نہیں دھلوا دیا تو بولے میری کبریائی بھی کس کام کی۔ اب اس کے بعد
قوم جس نے جو ہے پاخانے سے بھر دیا تھا، اللہ نے اس میں خارش اور کھجلی کی بیماری پیدا کر دی۔ اب جس کو دیکھو وہ کھجا رہا ہے، کوئی پیجامے کو کھجا رہا ہے، کوئی کونی کو کھجا رہا ہے، کوئی سر پہ کھجا رہا ہے، پورے قوم میں کھجلی کی بیماری۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کرایا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب قوم کے اندر جو ہے ایک چچا عمر رسیدہ تجربے کار، پرانا کھوڑ جس کو بولتے ہماری زبان میں، اور قاری حنیف صاحب کی زبان میں بولے پرانا پپا تھا نا، اس کے بعد میں بھی چمبو ہاتھ میں لے کے بولے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، پھر بھی ہلتے ہلاتے ہوئے پہنچ گئے حضرت کہاں پہ؟ کشتی کے کنارے۔ بولے میں کیوں محروم رہوں، اور بڑے مشکل سے جو ہے اپنے آپ کو بیلنس میں لے کر بیٹھ گئے کشتی کے اوپر۔ اب کہاں سے حضرت کا بیلنس سنبھالے جا رہا؟ چلتے وقت بیلنس سنبھالے نہیں جا رہا تو بیٹھے بیٹھے کہاں سے بیلنس سنبھالے جاتا؟ گر گئے کشتی کے اندر۔ اب جیسی کشتی میں گرے اور کشتی سے باہر نکلے تو کھجلی کی بیماری دور ہو گئی۔ قوم میں آئے، دیکھا پوری قوم کھجا رہی ہے اور یہ اکیلا آدمی نہیں کھجا رہا ہے۔ لوگوں نے بولے بھائی یہ کون سے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس کا اینٹی سیپٹک کریم تجھے ملا ہے؟ یہ گوران اوریجنل سوفرامائسن کریم تو نے کہاں سے لے کر آیا جس کی وجہ سے تیری کھجلی دور ہو گئی؟ ارے بولے وہ نوح کی جو کشتی میں پورا جو اینٹی سیپٹک بھرا ہوا ہے نا، بس اسی سے میری کھجلی دور ہو گئی۔ اب وہ جو اینٹی سیپٹک کریم تھا اس کو لینے کے واسطے قوم بھاگی کشتی کی طرف، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لوٹا آیا لوٹا لے کر، بالٹی آئی بالٹی لے کر، چمبو آیا چمبو لے کر، گلاس آیا گلاس لے کر۔ ارے بولے گلاس کائی کو لے کے جا رہا، چمبو کائی کو لے کے جا رہا؟ نہیں میں وہاں لگا لوں گا، واپسی میں جورو کے واسطے بھی لے کے آؤں گا۔ بولے ہاں سندل اس کو بھی ہونا نا۔ اب اس کے بعد جو کشتی پوری صاف ہو گئی، اور وہ ہونے کے بعد جب کشتی کے اندر اینٹی سیپٹک کریم کسی کو نہیں ملنے لگا، وہ پانی لے جا کے اس کو دھونے لگا، اور اس کے جو چیروں میں تھا اس کو بھی رگڑ رگڑ کے نکال کے تبرک کے جیسا بدن پہ ملنے لگا۔ پوری کشتی کو قوم نے دھو دھلا کے صاف شفاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی اور کہا میرے نبی نوح، ہم نے کہا تھا نا جنہوں نے گندا کیا ہے انہی سے ہم صاف کروائیں گے، دیکھو تمہاری کشتی صاف ہو گئی۔ اب حکم آیا نوح علیہ السلام کو کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ میں لے لو، اور جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لو۔ اب 80 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس، اور ایک کا نام تھا یام۔ تو حام، سام اور یافس یہ تینوں تو مسلمان ہو گئے اور والد کے ساتھ میں سوار ہو گئے، لیکن چوتھا بیٹا جو یام تھا اس نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹے سے کہا بیٹے آجا، اللہ کا نافرمان مت بن، اگر تو نافرمانی کرے گا تو نافرمانوں میں سے ہوں گا۔ بیٹے نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، ابا جان کچھ ہونے والا نہیں ہے، پہاڑ کے چوٹی پہ میں چڑھ جاؤں گا، کوئی مجھے ڈبانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ قال لا عاصم اليوم الا من رحم اللہ۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اب جب صبح ہوئی تو تنوروں میں سے، جو کھانا پکانے کے تنور ہوتے ہیں، اس کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تنور ایک چشمے کا نام تھا، وہاں سے سب سے پہلے پانی کی شروعات ہوئی۔ خیر جو بھی تھا، تنور پہلے زمین سے نکلا، پھر آسمان سے برسنے لگا، اور زمین آسمان کا پانی ملا کر وہ پورے کے پورے پانی میں پوری دنیا غرق آب ہو گئی۔ اور یہ جو بیٹا تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی میں غرق ہو گیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا،
باپ کے نبوت کا انکار کیا، پانی میں ڈوبنا پڑا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی پورے دنیا کا گشت کرنے لگی، اور لکھا ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ کتنے دنوں تک بھائی؟ 40 دنوں تک، اس لیے کہ اللہ نے بیت اللہ کو نقصان پہنچنے سے محفوظ کر لیا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دنوں تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی، اور 150 دنوں تک نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اس کشتی کے اندر رہے۔ اس کے بعد اللہ نے کشتی کو حکم دیا تو کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پہ جا کے رک گئی۔ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ جودی پہاڑ کردستان میں ہے، عراق اور ترکی کے بارڈر کے اوپر، دونوں کے درمیان میں ہے۔ دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے 3-4 پہاڑ ہے اس میں سے ایک جودی پہاڑ بھی ہے، اور وہ بھی پورا برف کا ہے جودی پہاڑ بھی، اور اسی کے برف کے اوپر سے جو پانی آتا ہے تو عراق کے اندر 2 دریا بہتے ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات۔ تو جودی پہاڑ کے کنارے پہ آ کے کشتی رک گئی، اور نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو اترنے کا حکم دیا۔ اسی لیے دنیا میں پھر یہ جو نئی نسلیں چلی، چونکہ پوری دنیا برباد ہو گئی تھی، تو جو نئے لوگ دنیا میں آباد ہوئے، وہ پوری نسل جو دنیا میں چل رہی ہے یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل ہے۔ جو عرب لوگ ہیں، عرب جو نسل ہے، یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل ہے، اور جو عراق، جو افریقہ کے کالے لوگ ہیں، وہ نسل نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل ہے، اور جو یورپین لوگ وہ حام کی نسل ہے، اور جو یورپین لوگ ہیں گورے چمڑی والے وہ یافس کی نسل ہے۔ تو یہ 3 بیٹوں کی نسل سے اللہ نے 3 طرح کے لوگ دنیا کے اندر آباد فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ کی ماننے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو بھی عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے میں اور آپ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہیں گے کہ میں اس کے طفیل میں جنت میں چلے جاؤں گا یا اس کے طفیل میں چلے جاؤں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ کے نبی اپنے امت کی سفارش فرمائیں گے، اللہ کے قبول کرنے پر ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم دنیا میں رہ کر ایک اللہ کی مانے اور اللہ کے حکموں پر چلے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ کل وہ میری گاڑی کو کون جھٹتے کھڑا تھا وہاں پہ؟